بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ بلاگ شروع کرنے سے پہلے ضروری گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت ودن بریکٹ رشیدی اور دوسرا چینل ہے بی اے رشیدی، جس پر یہ بلاگ تقریباً روزانہ کے حساب سے اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے ولاگز، روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن مجید۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار صدق الله العظيم۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے رب کی یہ بات بھی پکی ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ سورہ مومن کی آیت 5 اور آیت 6 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا تھا کہ کافر لوگ دین حق میں ناحق جھگڑے نکالتے ہیں اور اللہ کے کلام میں تضاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سچے کلام میں شکوک و شبہات کی طرف ان کے اذہان اور قلوب جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے کلام کی اس جسارت کی پاداش میں وہ پکڑ لیے جاتے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کو جو شرارتیں کر رہے تھے اور سچے کلام کی تکذیب کرنے والے، ان کو بطور امہال کے اور استدراج کے مہلت دی اور کچھ دیر تک ان کو ڈھیل عطا کی۔ اب دیکھنے والوں میں مسلمان لوگ جب ان کو دیکھیں گے، ظاہر ہے ان پر اثر یہ پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی امہال اور مہلت کو غلط طور پر لے لیں کے باوجود اس کے کہ یہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی تکذیب کرتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس دولت، عزت، کاروبار، ترقی پر اور دنیا کی نعمتیں ان کی سرد نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا فلا یغررک تقلبهم
فی البلاد. پہلے بھی ایسا ہوتا آیا، اب بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ کفر سے اور شرارت سے باز نہ آئے تو بالآخر انجام کی خرابی سے دوچار ہوں گے، اور وہ دو طرح سے عقوبت اور سزا رب کی ان پر جاری ہو سکتی ہے، یا تو دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی اور ناکامی، اور یا آخرت میں. دنیا کے اندر تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں، آخرت ہے ہی جہان نتیجوں کا. حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات مکے میں مشرکین کو، ان کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ لوگ پورے زور و شور سے حق کی تردید میں لگے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان کی سرداری، ان کی تجارت، ان کی نعمتیں قائم ہیں. ان کو دیکھ کر ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حالات سدا بہار اور ایسے ہی رہیں گے. حق تعالی شانہ نے چند ہی سالوں میں ان کے انجام کو بالکل واضح کر دیا. تجارتیں ختم، لڑائیاں اور جنگیں، اور ان کے بہت آدمی بڑے بڑے سردار بدر میں کھیت رہے، قتل ہوئے، اور اگلے 6 ہی سال گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا، اور ان کی وہ ساری گراہٹیں اور سب کچھ وہ ختم ہو کر رہے. اللہ پاک یہاں اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ سے حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے. بزرگان دین ارشاد فرماتے تم دیکھتے ہو کہ پانی جب تیز چلتا ہے جھاگ اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، حالانکہ اصل حقیقت جھاگ کی کچھ نہیں ہوتی، پانی ہے جس کو اللہ نے بابرکت بنایا. وہ پیاسوں کی سیرابی اور زمین کی شادابی کا باعث ہے، لیکن وہ اوپر چڑھی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ جاگ سوکھ کر اور الگ ہو کر بیکار ہو جاتی. پانی کارآمد ہے، حق ہمیشہ کارآمد رہا، اور باطل کی جاگ تھوڑے دنوں کے کچھ وقت کے لیے دکھائی دینے والی چیز ہے. اللہ تعالی شانہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غلبہ تام دیا. جس مکے سے اس حال میں نکلے تھے کہ وہ مشورے کر رہے تھے، اور یہ کوئی مشورہ آج کا نہیں، سچے پیغمبروں کے بارے میں پہلی قوموں نے زبان سے بھی کہا اور عملاً کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ ہدایت کے نام پر غلام بنانے والے، ہم تو خود ان کو پکڑ کر قید کر دیں گے، قتل کر دیں گے. 3 باتیں مشرکین مکہ کی مجلس میں آخری طور پر جس کے بعد ہجرت کا حکم آ گیا، وہ کہنے لگے یا تو ان کو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے دی بعدوں نے کہ ان کو شہید اور قتل کر دیا جائے. اب جانے والی اللہ کی ذات ہو تو کیسے ان کا فریب چل سکتا تھا. اس میں شیطان بھی انسانی شکل میں، اور وہ بڑی تردید کرنے لگا قید کرو گے تو یہ چھوٹ جائیں گے، ان کے ساتھی کہیں چھڑوا کر نہ لے جائیں، اور نکالو گے کہیں اور جا کر یہ مضبوط ہو کر تو تمہیں زیر کر لیں گے. آخری بات وہ بہتر اس نے قرار دی کہ ان کو شہید کر دیا، اور اسی پر وہ سارے متفق ہو گئے، اور انہوں نے تو اپنا پورا زور لگایا. ہر قبیلے کا ایک جوان ننگی تلوار لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا. اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ میں جس کو بچاؤں وہ کیسے بچتا ہے. ایک مٹھی مٹی کی پھینکی اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں ڈل گئی، اور ڈالنے والی اللہ کی ذات تھی. پھینکی اللہ کے حکم سے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے درمیان سے وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، نکل کر چلے گئے. غار ثور میں 3 دن رہے، اور پھر بعافیت اللہ تعالی شانہ نے
مدینہ پاک میں پہنچا دیا۔ وہاں کے جو موذی تھے یہودی اور منافقین، انہوں نے بھی بہت زور خرچ کیا۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ آپ کو اپنے محلے میں اور اپنے طرف میں بلایا اور سازش یہ کی کہ دیوار کے اوپر چھت کے پاس ایک بڑی چٹان رکھ دی کہ جب یہاں سے اس گلی سے گزریں گے اوپر سے گرا دیں گے۔ نعوذ باللہ، وہی سے معلوم ہو گیا آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، وعدہ تو آنے کا پورا کیا، دوسرے راستے سے چلے گئے۔ پھر آگے ان کا جو انجام قرآن میں بھی موجود ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ایسے سازشی لوگ اللہ کے پیغمبروں کے خلاف ایسی گھنونی سازشیں کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کی بہت زمینیں، باغات، کاروبار، پیسہ، ہر چیز وافر تھی یہودیوں کے پاس اور منافقین کے پاس بھی۔ چند سالوں میں سب سمٹ سمٹا کر اور سب بربادی کی حالت میں یہاں سے نکلے۔ پہلے مدینہ ان کے وجود سے اللہ نے پاک کیا، ان کے بڑے بڑے قبائل بنو نذیر وغیرہ وہ نکال دیے گئے، کچھ قتل ہو گئے۔ پھر خیبر ان کا مرکز تھا، وہ بھی 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا۔ اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کی ذلت اور مسکنت تا قیامت جاری رہے گی، اور وہ منظر ساری دنیا دیکھ رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے فرمان کو توڑنے والے، حق کو جھٹلانے والے ہمیشہ بالآخر اللہ کے عذاب میں دھرے گئے۔ ان میں ایک قوم نوح بھی تھی، اس کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے بعد کے زمانوں میں بھی عاد اور سمود کی قومیں بڑی طاقتور، بڑا کچھ رکھنے والی، ان کے کھنڈرات آج تک ہے۔ قرآن میں ہے وہ پہاڑوں کو، بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر وہیں بڑے بڑے مکان اور حویلیاں بناتے تھے، اور ان کی رہائش گاہیں کہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی ان کے آثار باقی ہیں، گرے ہوئے اور وہ ڈھہ جانے والے ان کے مکانات۔ وہاں مسافر گزرتے ہیں، کسی کا دل نہیں لگتا کہ 10 منٹ یہاں ٹھہر جائے۔ آج تک نحوست وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالی شانوں فرماتے ہیں کہ تم بندے ہو کر رب کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ جنہوں نے کیا تھا ان کا انجام دیکھ لو، اور کل قیامت میں ان سب کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ اللہ وہ ذات نہیں کسی سے ڈر جائے اور کسی کی طاقت سے مرعوب ہو جائے، اور جس میں خوف ہو وہ رب ہوتا نہیں۔ جس کا خوف ہر چیز پر طاری اور ساری ہو سکے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو کچھ منزل من اللہ ہے، اللہ نے تم پر نازل کیا بذریعہ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سراپا خیر ہے۔ اس کو چھوڑو گے دوسری طرف نرا شر ہے اور شیطنت ہے اور نرا نقصان ہے۔ ظاہر میں تمہیں کچھ بھی نظر آئے سانپ کی طرح سے تو وہ خوبصورت تو ہوتا ہے لیکن ڈستا ہے انسان کو۔ تمام گناہوں میں ایک زہر ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اس میں تمہارا نقصان ہے، رب کا کوئی۔ ہر نیکی میں اللہ نے خیر رکھی ہے اور اس کی بہترین جزا ہے۔ اللہ پاک صحیح سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت فرما، قرآن پاک کا نور تام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، شرور سے حفاظت فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے قبر اشر کی تیاری کی توفیق عنایت فرما، حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں آج سورہ المومن کی آیات مبارکہ 5 اور 6 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت بدن برکت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں اپنے والدین، اجزاء کار، دوست و احباب کے علاوہ ملک پاکستان کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔